لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. الحمد لله على آلائه. الحمد لله على نعمائه. الحمد لله على ما هدانا والشكر على ما هدانا. والحمد لله بارئ الخلائق أجمعين. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وسيد الأنام شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى العالمين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المستقيمين المتقين الصادقين والصديقين الطاهرين والمطهرين الخالصين والمخلصين والمخلصين أمراء المؤمنين والمتقين والصالحين وأمناء الله في العالمين سيما بقية الله وحجة الله في العالمين الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم وفي شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل الليل ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اجعل صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله توكلت على الله تبارك وتعالى في سورة على حديد آیت نمبر 2 سے آیت پڑھنا ہے، لیکن پہلے سے ہی پہلی آیت کو بھی دوبارہ تلاوت کر لیتے ہیں ثواب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العلي العظيم. سورہ الحدید کی آیات میں بات ہو رہی ہے. عرض کیا ہے کہ سورت بیسکلی مدنی ہے اور مدنی صورتوں میں فروعات دین یا فروع دین پر بات ہوتی ہے اور اس سے ہٹ کر اخلاقیات پہ بات ہوتی ہے، یعنی انسانوں کو عملاً کرنا کیا چاہیے ہے اس پر بات ہوتی ہے. لیکن پھر بھی یقیناً اصول کو تو ساتھ رہنا ہی ہے ہر صورت میں، تو اصول پر بھی بات کچھ نہ کچھ ہوتی رہتی ہے. یہاں بھی خدا کریم پہلے آواز اسی بات سے کر رہا ہے کہ خدا کی خدائی کو پوری کائنات تسبیح و تقدیس کرتی ہے. پہلی آیت میں کل یہی عرض کیا تھا کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، خدا کی تسبیح کی ہے. الفاظ تو کی ہے کہ ہے، لیکن جب کی ہے تو پھر وجہ جو اس کی بتا رہے ہیں اس وجہ سے یہ تسبیح جاری بھی ہے. اس لیے باقی صورتوں میں یا دوسری کچھ صورتوں میں یسبحو، یا آیات میں بھی ایسے ہے، بہت ساری آیات میں بھی یسبحو کا لفظ ہے کہ یہ چیز جاری ہے. اس لیے کہ خدا کی کائنات جاری و ساری ہے، موجود ہے، اور اس میں کوئی نقص، اس جریان میں بھی کوئی اس کے نقص پیدا نہیں ہو رہا ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی نقص ہو. اگر کہیں کوئی خرابی اگر ہو بھی رہی ہے تو وہ انسانوں کے استعمال سے ہو سکتی ہے. ویسے خدا کی اس فطرت میں اور
تکوین میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی دور نہیں ہے۔ یہ عرض کیا ہے کہ تسبیح کی کیوں تسبیح کر رہے ہیں، تو یہ جو آخری دو الفاظ تھے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ وہ تکوینی قوت کا مالک بھی ہے اور جو کلانی اور علمی قوت ہے اس کا بھی مالک ہے، دونوں چیزیں۔ تکوینی یہ جو وجود خارجی ہوتا ہے اس کو تکوین اور کون کہتے ہیں، اور یہ جو انسان کے اندر غیر مادی وجود ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں علم ہوتا ہے۔ تو دونوں حوالے سے خدا کریم اپنی آخری حد پر موجود ہے، اس لیے ہر چیز اس کی کیا کرتی ہے، تسبیح کرتی ہے۔ اگلی جو آیتیں ہیں مختلف، ان میں اسی کی تشریح۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا پتا کہ اللہ عزیز ہے، حکیم ہے یا نہیں۔ اب ان دو الفاظ کی تشریح کے لیے اگلی آیات بیان فرما رہے ہیں۔ حالانکہ یہ چیزیں ابھی جو میں خدمت میں عرض کروں کہ یہ اس کے ساتھ رابط ہے، یہ ان جو تصاویر میرے سامنے ہیں کم از کم ان میں اس چیز کی طرف توجہ بالکل بھی نہیں ہے۔ ان آیات کا آپس میں ربط کیا ہے، کیا بات ہے کہ ایک طرف تسبیح کہہ کر آگے سے خدا کریم یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ یہ تمام اس کی ملکیت ہے۔ اب یہاں دوسری آیت میں فرما رہے ہیں لہو، کیوں عزیز ہے بھائی، کیسے پتہ چلے ہمیں کہ اللہ عزیز ہے اور اللہ حکیم ہے؟ فرماتا ہے لہو ملک السماوات والارض، جو سماوات اور ارض ہے اگر آپ کی پہچان ہے تو انسان کو بیچارے کو تو زمین کی ساری پہچان ابھی تک نہیں ہوئی، چیز جائے گی مسلمانوں کی طرف جاتا، ہاں، لیکن انسان ہے نا، اس کو تجسس بڑا ہے، بڑا ہی تجسس ہے، اور یہ چاہتا تو ہے کہ بہت کچھ اس کو حاصل ہو، لیکن حاصل کرنے کے لیے جو کچھ کرنا پڑتا ہے ادھر جاتا نہیں ہے۔ جیسے ابھی سارے آپ جانتے ہیں بہت سارے ابھی لڑکوں کو یہ شوق ہے کہ وہ ایم اے ہوں، بی اے ہوں، ایف اے ہوں، میٹرک ہوں، ہاں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ساتھ والا یار میٹرک ہے میں بھی میٹرک کر لوں، ہاں، شوق پر فوراً ذرا ابا جی سے پیسے لیے، فارم بھرے، ادھر ادھر بھاگ کر فارم بھیج کے آپ کیا کریں، سب بھیجے، داخلہ تو بھیج، آپ کیا کریں؟ اچھا یہ بھی کرنا ہے، سب میٹرک ہوتا ہے، ہاں، اگر یہ بھی کرنا ہے پھر میٹرک ہوتا ہے تو پھر ہماری توبہ ہے۔ ہم نے تو سمجھا تھا کہ بس یہی بھاگ دوڑ کی، ادھر جا رہے ہیں، یہاں سے سائن کرا رہے ہیں، وہاں سے مہر لگا رہے ہیں، یہ فارم بھر رہے ہیں، وہ فارم بھرے بھیجیں گے تو آگے سے میٹرک کی سند بھیجیں گے، ہاں، اگر پڑھنے والی کہانی ہے تو یہ تو ہم نے پہلے توبہ کی ہوئی ہے۔ یہ انسان بھی اسی طرح ہے کہ یہ باقی چیزوں میں بھی اسی طرح ہے، جو مشکل کام ہوتا ہے اگر اس طرح یہ انسان کام کرتا تو خدا اس کو پہچان پورے جہان کی دے دیتا۔ پورے جہان کا علم دینے کے لیے خدا کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس لیے خدا کریم نے نبی کو کیا فرمایا ہے، کل مانگ کل کیا رب جتنی، یہ نبی کو بھی خدا کریم نے حکم دیا ہے کہ یہ کہا کر، یہ بات اپنی زبان پر رکھ، کیا رب جتنی علم۔ اس لیے دوستو اپنی ہر دعا نماز میں باقی کوئی چیز آپ مانگے یا نہ مانگے، ہر نماز میں رب علم ضرور کہا کرے، پھر کوئی خدا آپ کو نظارے دکھائے گا اس جہان کے، پتہ چلے گا کہ یہ جہان کیا چیز ہے۔ جب جہان کا پتہ چلے گا تو خدا کا بھی کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے گا۔ فرماتے ہیں لہو، ہم کہہ رہے کہ اللہ عزیز ہے اور حکیم ہے اس لیے کہ لہو ملک السماوات، وہ تو مالک ہے سماوات کا، ارض کا۔ اچھا صرف مالک ہے بھائی، اختیار بھی ہے اس کے بارے میں یا صرف مالک ہے؟ جیسے مالک ہوتے ہیں سنبھال ہی نہیں سکتے، بہت سارے ایسے مالک بھی ہیں جو اپنی چیزوں کو سنبھال بھی نہیں سکتے ہیں، ہاں، ہمارے یہاں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی تنگی نہیں سنبھال سکتے، بات کریں، کپڑے سنبھال نہیں سکتے، ہاں، جاتے ہیں تو چادر ادھر رہ جاتی ہے، ٹوپی کہاں جگہ رہ جاتی ہے، ہاں، جہاں بھی جو چیز اتارتے ہیں اینک اتار کے رکھی ہے ادھر ہی رہے گی، فلاں چیز وہاں، یعنی یہ تو بہت معمولی انسانی ضرورت کی چیزیں، بڑی بڑی چیزیں تو ادھر ادھر ہو جاتی ہے، وہ ہاں رکھی تھی چیز بعد 10 سال کے بعد پتہ چلا کہ یار وہ اس کا گم ہو گئی تھی، میں نے گم نہیں ہوئی تھی، میں نے خود ادھر رکھی تھی۔
تو انسان اپنی چیزیں نہیں کمال کرتا ہے، خدا کا کیا حال ہے؟ وہ تو مالک ہے پوری کائنات، اور کائنات اتنی بکھری ہوئی اتنی بڑی، فرماتا نہ بابا نہ، ایسے نہیں ہے خدا یحیی، وہ ان کو حیات دے رہا ہے، چیزیں زندہ ہیں، ان کی زندگی کس سے وابستہ ہے؟ خدا سے، اور یہ حیات مسلسل ہے، ایسے نہیں ہے کہ اچھا لکھ دیا ہے بیان ہی 100 سال جاؤ بھائی، نہ ہر لمحے مل رہی ہے، جس وقت چاہے گا اسی وقت کسی بٹن آپ ختم شروع، یہ نہیں کہ آپ بس ٹھیک ہے جی جاری ہے، ہاں پتہ ہی نہیں۔ ہمارے بڑی عجیب بات ہے، میں ایک شخص کو جانتا ہوں، مرحوم ہو گیا، یعنی جاننے والوں میں سے اس کو جیل ہو گئی، ہاں جیل ہو گئی تھی، جیل میں پڑے ہیں، جیل والوں کو بھی پتہ نہیں ہے، اس کو بھی پتہ نہیں ہے، 2 سال جیل سے بھی اوپر ہو گئے، اندر پڑے ہیں، جتنی ٹائم میں جیل ہوا تھا اسے بھی نہ جیل والوں کو یاد ہے، انہوں نے کون سی کتابیں دیکھی، میں بھائی ٹھیک ہے جی پڑھے ہیں، اور ان کو تو ویسے بھی جو ہے علم بھی نہیں رکھتے تھے، پڑھے ہوئے بھی نہیں تھے، ایسے ہی پتہ نہیں ہے کتنا ہو گیا کتنا نہیں جاری ہے، ہاں یہ ایسے نہیں ہے، خدا کریم وہ جو ہر لمحے کی حیات کو دیتا ہے، ہر لمحے کی ہر سانس گنا ہوا ہے، اضافی سانس میں ملنے والا نہیں ہے، ہم سمجھیں اسی طرح پورے جہان کی حیات ہے، ہر چیز کی حیات علیحدہ ہے، وہ زندگی بھی دیتا ہے اور جس وقت چاہتا ہے موت دیتا ہے، بس ہر چیز پر وہ الرٹ، ہر چیز کو نظر میں رکھتا ہے جو اس کی ملکیت ہے، یہ اس کی کیا ہے؟ حکمت ہے، ہاں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ قادر ہے، ایسے نہیں ہے کہ کوئی چیز کرنا چاہے تو وہ ہے کہ اچھا جی اب تو ہے تو میری لیکن میں اس کو سنبھال نہیں سکتا ہوں، ہماری اتنی چیزیں ہیں جن کو ہم سنبھال ہی نہیں سکتے۔ پھر اسی کو دوبارہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا ہو سکتا ہے اللہ ابھی آپ کی ملکیت ہے، کب سے ہے، کوئی ٹائم کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، یہاں تو انسانوں کو چیزیں ملتی ہیں، پہلے نہیں ہوتی ہیں پھر مل جاتی ہیں، پھر کچھ ٹائم کے بعد اس کے ہاتھ سے چلی بھی جاتی ہے۔ اے اللہ تیری ملکیت کا کیا خیال ہے، تیری ملکیت کس انداز کی ہے؟ فرماتا ہے کہ ایسے نہیں ہے جیسے یہاں آپ دیکھتے ہیں ملکیت، یہ اور طرح کی ہے، کیا ہے؟ اول اول، جس کا کوئی اس سے پرلی سائڈ ہے ہی نہیں، اول آخر، وہ آخر میں بھی یعنی پہلے بھی ملکیت اس کی ہے، آخر میں بھی اس کی، یہ نہیں ہے کہ جیسے ابھی ہم ہیں نا، ہم تو ابھی مالک ہیں، ہم سے پہلے ان چیزوں کو مالک کون تھا؟ اور تھے، ہمارے بعد کون مالک ہوں گے؟ اور ہوں گے، لیکن فرماتا ہے اول اول والظاہر، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ بنائے رکھتے تھے کہ اچھا اصل میں مال ہوتا ہے کسی کا تو وہ مالک بنا ہوا ہوتا ہے، ظاہری اور ہوتا ہے اور باطنی اور ادھر کہتے نہیں، ایسے نہیں ہے، ایک ہی کہانی ہے، ظاہر میں بھی وہ مالک ہے، باطن میں بھی مالک ہے۔ یہ اس کو بہت سارے ترجمے اور بہت ساری طرف اس 4 صفات کو لیا جا سکتا ہے، یہ جو 4 صفات اول والآخر والظاہر والباطن ہے، اس کو بہت مختلف معنی کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا اب یہ ہے کہ خدا اول بھی آخر بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آیا اول بھی ایک چیز ہو آخر بھی ہو؟ ہاں ہمارے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا اول اور آخر دونوں کیا ہو، ہم کہیں گے یہ اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ کوئی چیز ہے آپ کے پاس، کوئی چیز آپ نے دیکھی ہے جس کا اول بھی وہی ہو آخر بھی وہی؟ مثال کے طور پر آپ کتاب ہی لے لیں، کتاب کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہی اول ہے یہی آخر ہے یہی ظاہر ہے یہی بات ہے۔ دوستو اس کو سمجھنے کے لیے کہتا ہوں، یہ بہت ڈیپ معنی، ان 4 لفظوں کو دیکھ کر لوگ بہت سے مشکلات کا شکار ہو گئے، علماء پھنس گئے، عاقلین بیٹھ گئے ہیں، رہ گئے ہیں، کئیوں کو پتہ نہیں چل رہا ہے، وہ کفر کی وادی میں چلے گئے انہی باتوں سے سمجھ لیں۔ والاول والآخر والظاہر والباطن، ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے۔ دیکھیے جب بھی آپ کسی ایسی چیز کا تصور کرتے ہیں جو انلمیٹڈ ہے، جو لامحدود ہے، تو پھر کیا ہے؟ اس کا کوئی اول آخر نہیں ہوتا ہے۔ هو الاول هو الاخر هو الظاہر والباطن، یہ کہا تو ہے کہ وہ ہے، ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے اول بھی ہے آخر میں، حقیقت میں وہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ چیزیں خدا کے لیے بے معنی ہیں، نہ تو وہ اول ہے نہ آخر، نہ ظاہر ہے نہ باطن، وہ سب کچھ ہے، اس لیے کہ اس کا
آپ جہاں بھی دیکھیں وہاں وہ موجود ہے، اس لیے آپ کو اول آخر ثابت ہوں گے۔ اول تو آخر اس کی ڈھونڈی جاتی ہے جس کی کوئی حد ہوتی ہے، پھر بندہ کہتا ہے کہ ہاں یہ حد کا اول ہے، یہ حد کا آخر ہے۔ اور جس کی جیسے مثال ابھی یا ظاہر اور باطن، اس کی ڈھونڈی جاتی ہے جس کا ایک سائڈ ادھر ہو ایک سائڈ ادھر ہو، جس کے سارا ہی ایک ہی سائڈ ہو، جس کی ساری ہی ایک ہی سائڈ ہو۔ اس میں مثال کے طور پر آپ برتن لیں گے نا، تو برتن میں آپ کہیں گے کہ یہ والی سائڈ باطن ہے، یہ والی سائڈ ظاہر ہے، اس لیے کہ برتن کی ایک اینڈ ہے، حد ہے، ظاہر کی حد اور باطن کے درمیان ایک وہ جو کنارہ ہے وہ حد لگی ہوئی ہے، تب کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس ایک شیٹ ہو سیدھی سی، اسی برتن کی ایک شیٹ ہو، ایک ہی شیٹ ہو جس سے وہ بنا ہے، پہلے دن بنا ہے، اس میں کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ کون سا ظاہر ہے کون سا باطن ہے؟ ادھر کریں یہ بھی ظاہر ہے، ادھر کریں یہ بھی ظاہر ہے، دونوں طرف ظاہر ہے۔ جب تک کہ وہ ایک ذات کی صورت بنے گا، اس کی حدیں پتہ چل جائیں گی کہ یہ باہر والی سائڈ ہے، یہ اندر والی سائڈ، پھر آپ کہنا لگ جائیں گے کہ یہ ظاہر ہے یہ باطن ہے، نہیں تو کیا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ خدا کریم بھی لامحدود ہونے کے ناطے کیا ہے یہ اس طرح ہے۔ اس سے ایک بہت اور معنی جو ہے نا جس میں ابھی تک اختلاف چل رہا ہے اور لا یا نحل ہے بہت سارے لوگوں کے لیے، وہ وحدت وجود کا مسئلہ پیش آتا ہے۔ حل سے ہوئے ہیں لوگ اور لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہا جا رہا ہے اسی بنیاد پر کہ یہ وحدت الوجود کا قائل ہے، یہ فلاں کا قائل ہے، یہ الفاظ خدا کی یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وحدت الوجود ہے بھی، لیکن لوگوں کے سمجھنے کی بات ہے۔ وحدت الوجود کیا ہے؟ وحدت الوجود یہ ہے کہ اس جہان میں، پوری جہان میں، کائنات میں ایک ہی وجود ہے، باقی سارے کیا ہیں؟ خیالی چیزیں ہیں۔ جیسے آپ ریت کا صحرا ہو، ریت کے صحرا میں آپ بیٹھ کر ادھر گھر آپ نے بنا لیے ریت کے، وہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ ریت ہے یہ گھر ہے، فرض کریں آپ نے اسی ریت سے کیا بنا، یا اس پہ بہتر مثال دیتے ہیں جیسے کہ اقبال نے بھی دی ہے یا دوسروں نے دی ہے، پانی ہے نا، پانی میں موج بنتی ہے نا موج، اب موج پانی سے ہٹ کر کوئی چیز ہے، وہ پانی ہے، وہی سمندر ہے، وہی پانی ہے، لیکن چونکہ اس کے ایک خاص شکل کا نام ہم نے کیا رکھ دیا ہے؟ موج۔ ایک خاص قسم کی اس کی ایک خاص حرکت کا نام ہم نے کیا رکھا ہے؟ موج۔ ویلا پانی سے ہٹ کر کچھ بھی، خدا سے ہٹ کر جہان میں موجود کچھ ہے موجود نہیں۔ خدا کے اظہار کچھ اس نے اپنے ظہور کیے ہیں، کچھ اس کا ظہور کس انداز میں ہوا ہے، تو اس کا نام رکھ دیا گیا ہے کہ یہ مثلا پہاڑ ہے، یہ انسان ہے، یہ فلاں ہے۔ ویلا اس کے وجود سے ہٹ کر کسی کے نہیں کوئی کہے اگر کہ ہے تو خدا کے وجود کسی کی جگہ کسی کی گنجائش ایسی ہے اور کسی کی خدا کے وجود۔ یہ جو ابھی میں نے وجود کے حوالے سے اخلاص آپ کو بولا ہے، اس کو ابھی ذہن میں رکھ لیں، بعد میں تحقیق کریں گے، دیکھیں گے کہ کتنا رولا ہے اس پہ۔ ابھی تک بھی لوگ لگے ہوئے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے، بات تو سمجھ آ جاتی ہے، بات تو سمجھ ابھی تک بھی نہیں۔ جہان میں اگر ہم کہتے ہیں کہ اینما کنتم تسمى وجه اللہ، یا اینما تولوا تسمى وجه اللہ، جدھر بھی منہ کریں ادھر اللہ کا رخ ہے، جدھر بھی منہ کریں آپ ادھر اللہ کا ہی رخ آگے سامنے آپ کے آئے گا۔ تو اس کا کیا مطلب؟ میں اگر ادھر دیکھوں مجھے ادھر سے دیوار نظر آتی ہے، پھر اور یہ بھی وجه اللہ ہے، ہر چیز میں، یعنی یہ اظہار وجود خدا۔ وہ خدا کے وجود میں کسی کی جگہ ہی کدھر ہے؟ یعنی آپ نے پہلے یہ میز پڑی ہے، ہاں تو آیا اس طرح ہے کہ یہاں سے خدا ادھر آ رہا ہے خالی جگہ میں، یہاں تک آ کر خدا رک جاتا ہے، پھر یہاں سے خدا شروع ہوتا ہے، درمیان میں میز پڑی ہے، اس طرح ہے۔ بس خدا ہر جگہ اگر ہے، لامحدود ہے، تو پھر میز کو بھی کیا ہے؟ خدا شامل ہے۔ بس یہ خدائی ہے، میز کیا ہے؟ خدا کی خدائی ہے۔ جہان میں یا خدا موجود ہے یا اس کی خدائی موجود ہے، بس اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ہے یہ خدائی کا اظہار ہے، ہمیں جو کچھ لگ رہا ہے یہ خدائی کا اظہار ہے، اس لیے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ پھانسی پہ چڑھ گئے ہیں اسی بات سے، انہوں نے کہا ہے کہ میں بھی انا الحق، تو انہوں نے کہا کہ اچھا انا الحق تو پھر ادھر آؤ، پھانسی پہ چڑھا دیا۔ تو یہ اس آیت کی اتنی ظریف آیت ہے، اس کو تشریح کرتے کرتے جناب پسینے نکل آئے ہیں یہ ان صاحبان کے۔ اور یہ جو صاحبان ہیں اہل
اہل تشیع میں پھر اہل بیت کی وجہ سے جو انہوں نے ہمیں بیان کر کے کچھ وضاحت کر دی ہمیں کچھ سمجھ آ جاتی ہے اور بات سامنے آ جاتی ہے. یہ جو اہل تسنن ہے ان کی تو کاف بھی اس سے پلے ہی نہیں پڑتا ہے کہ کیا کریں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ یہ ڈرتے ہیں ادھر سے وحدت الوجود والی بات سے ڈرتے ہیں. وحدت الوجود تو آتا جائے تو ان کو جو ہے فوراً کفر ان کے سامنے آ جاتا ہے، ادھر سے بھی ڈرتے ہیں. یہ اتنی معنی اور اتنی باریک بات ہے کہ اس کو کہتے ہوئے کوئی بندے اس میں داخل ہی نہیں ہوتے، نام ہی نہیں لینا چاہتے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں یہ فوراً یہ کفر کی وادی میں داخل ہونے کی کیا ہے خطرہ ہے. تو اس لیے تھوڑا سمجھیں اول اول، تو اول اول اور اول آخر کی انشاءاللہ سمجھ آ رہا ہے. اول اول اور اول آخر صرف وہ ہو سکتا ہے، وہ ذات ہو سکتی ہے جس کا جو لامحدود ہو. اچھا میں آپ کو اور مثال دیتا کیا مثال دیتا ہوں. میں نے پہلے بھی کتنی دفعہ یہ مثالیں دی ہیں کہ کچھ خدا کریم نے اپنی اس کرم کی وجہ سے اپنی بعض صفات کی کچھ شمیں ہم نے بھی رکھ دیے ہیں. انسانوں میں بھی کچھ چیزیں کیا ہیں لامحدود ہیں. میں آپ کو بتاؤں ہے آپ کے پاس لامحدود ہے. مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کچھ نہ کچھ ہے. جیسے آپ کی باتیں، اب باتیں کرتے جائے پیچھے سے ختم ہو جائے گی، کوئی ابتدا ہے انتہا ہے کہ یہ بھائی آپ ختم ہو گئی. مثلا ابھی اس کے پاس 500 الفاظ اور رہتے 500 لفظ بولے تو بس اس کی باتیں ختم ہو جائے. ایسے کوئی آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ اس کے بعد 20 لاکھ لفظ بولیں گے، 30 لاکھ لفظ بولیں گے، 40 لاکھ لفظ بولیں گے. جب تک زندہ ہے آپ کیا ہے اور زبان کام کر رہی ہے تو کیا ہوگا بولتے رہیں. حد ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ والی بات آخری بات ہے. کہہ سکتے ہیں ابھی کوئی کسی کی باتوں کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی آخری بات یہ ہے. جب یہ بات اس کے منہ سے نکلی تو باتیں کیا ہو جائیں گی ختم ہو جائیں گی. ہے کوئی ایسی نہیں ہے. تو یہ لامحدود کی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بھی بعض چیزیں یا علم حاصل کرنے کے لیے انسان کے علم حاصل کرنے کی جو وہ ہے صلاحیت ہے یا انسان کے اندر علم کی جو معلومات جمع کرنے کی وہ ہے اس کی وہ حد ہے. وہ کتنی آئے تو بس اس کے بعد فیل ہو جائے گا. بس بھائی ہاں جیسے آپ کو موبائل بتا دیتا ہے کہ آپ کا پیسے کیا ہے ختم ہو گئی. آپ کے دماغ میں بھی یا اس میں ایسی ہے کوئی صورت کہ بس بھائی آپ اس کے بعد اور معلومات مت بھیجنا یا پہلے والی ڈیلیٹ کرو. نہیں آنے دو بھائی آنے دو بھائی آنے دو بھائی آنے دو. کوئی حد نہیں. بعض چیزیں محدود ہیں. جو فزیکل چیزیں ہوتی ہیں وہ محدود ہوتی ہیں، جو مانوی چیزیں ہوتی ہیں وہ لا محدود ہوتی ہیں. بس خدا کریم فرمانا چاہتا ہے کہ وہ کیا ہے اول اول بالآخر والظاہر والباطن. کیونکہ یہ بہت مہم آیت تھی، ہم نے اس پر بہت زیادہ فوکس کر کے زیادہ تفصیل کہنی چاہیے. تفسیر ساری العزیز والحکیم کی ہو رہی ہے. خدا کریم عزیز و حکیم ہے کیونکہ مالک السماوات کا عرض کا وہ حیات دیتا ہے، موت دیتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے. وہ پہلے بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. یہ ہے بھی انسانوں کے سمجھانے کے لیے. مزید آپ کی گفتگو پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو باتیں یہ الفاظ کا جو لحاظ کیا جاتا ہے، یہ الفاظ کو استعمال کر کے خدا کریم اپنے وجود کو ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. یہ مجبوری ہے، اس لیے کہ انسانوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی وسیلہ نہیں ہے سمجھنے کے لیے. تب وہ الفاظ کی کیا لیتا ہے، الفاظ کو اپنا وسیلہ بناتا ہے سمجھانے کے لیے. یہ الفاظ خدا کی گنجائش نہیں رکھتے ہیں لیکن صرف سمجھانے کے لیے. وَإِلَّا عزیز جو ہے وہ آیا خدا کی خدائی کا معنی پورا دے سکتا ہے، الحکیم پورا معنی دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتے. لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے اتنا ہی ہے. ہم یہی الفاظ ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں. اس لیے جیسے کہ آپ ایک بچے کو کوئی چیز سمجھانا چاہتے ہیں تو جتنی چیزیں ان کو اس کو پتا ہے آپ اسی کے بارے میں ہی اسی دائرے میں ہی اس کو بات کر سکتے ہیں. اگر کسی کی زبان ہے اردو، آپ کی بات اس کو سمجھانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس بڑی علمی باتیں ہیں لیکن ساری آپ کو انگریزی میں آتی ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کے پاس 12-14 الفاظ ہے اردو کے نا تو آپ سارے اس علم کو کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے کہ انہیں 12-14 الفاظ کے میں ایک گھسیڑ کے اس کو پہنچائیں. وجہ یہ ہے کہ اس کو اس کے ہٹ کر پتہ جو نہیں ہے، وہ ان الفاظ کے علاوہ جانتا جو نہیں. تبھی تو خدا نے قرآن میں جو نعمتیں ذکر کی ہیں وہ اس وجہ سے یہی نعمتیں ذکر کی ہیں جو ہم اس کو جانتے ہیں. ویلا جنت کی نعمتیں یہی کچھ ہوں گی بھائی، یا یہی اسی طرح کے سلسلے ہوں گے جو ہمارے ابھی دنیا میں
تو بہرحال بہت مختلف ہوگا. اس کے بعد دوبارہ خدا کریم پوری آیت میں مزید کوئی کہے کہ ہم دنیا میں تو مالک بنتے ہیں کمائی کر کے، کماتے ہیں مالک بن جاتے ہیں، تو خدا کی ملکیت کس طرح سے پیدا ہو گئی ہے؟ اس کو کس نے مالک بنایا؟ ہمیں تو کوئی یا ماں باپ دے جاتا ہے یا کسی جگہ کماتے ہیں یا کوئی سلسلہ کرتے ہیں تو مالک بن جاتے ہیں. اللہ کی مالکیت کس طرح ہوئی ہے؟ ماں باپ والد اللہ کے ہو گئے ہیں، کیسے ہوئے؟ کس نے دیے ہیں اللہ کو؟ اللہ کی مالکیت اس طرح پیدا ہوئی ہے. والذی خلق السماوات والارض، وہ مالک ہوا اس لیے کہ بنایا ہی اس نے، کسی اور نے بنایا ہی نہیں، خود اس نے بنایا ہے. والذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اور بنایا بھی کتنے دنوں میں دوستو؟ 6 دن. بڑی بات ہے، 6 دنوں میں خدا کریم نے سارے عالم کو، ساری کائنات بنا ڈالی. اچھا یہ کوئی کہتے ہیں بھائی اللہ تو کون پہ یکون کا مالک ہے، وہ تو کہتا ہو جا اور ہو جاتا ہے. پھر 6 دن لگا دیے اور 6 دن بھی خدائی. یہ 6 دن پتہ نہیں ہمارے والے تو نہیں کہے باندھنا ہے. یومن عند اللہ کالف سنۃ مما تعدون، اللہ کے ہاں ایک دن آپ کے 1000 دن جتنا ہوتا ہے. الف سنۃ مما تعدون، 1000 سال جتنا ایک دن. 6 دن لگے تو اس کی وجہ پہلے آج کر دی ہے کہ یہ 6 دن کیوں گئے. اس لیے کہے ہیں کہ کرنے والے کے پاس کیپیسٹی اگر ہوگی تو کام کی جو نوعیت ہوتی ہے ان میں وہ طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ ٹائم کے بغیر کام ہو سکے. مثال کے طور پر اگر ایک بندے کے پاس ایک 20 منزلہ بلڈنگ کا سارا مٹیریل موجود ہے، سارے مزدور موجود ہیں، ہر چیز مشینیں وغیرہ ہر چیز موجود ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ آیا 20 منزلہ بلڈنگ وہ ایک دن میں بنا دے گا؟ کیونکہ سارے پیسے بھی موجود ہیں، سیمنٹ بھی ہے، سریا بھی ہے، مزدور بھی ہیں. نہیں ایسے، اس لیے کہ بلڈنگ کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے پہلا فلور بنے گا، پھر اس کے بعد دوسرا بنے گا. یہ بلڈنگ کی مجبوری ہے، بندے کی مجبوری نہیں ہے. بلڈنگ کی ساخت ایسی ہے، جو جہان ہے کائنات ہے اس کی ساخت کا تقاضا یہ ہے کہ ترتیب ہو. ترتیب، اس ترتیب کی وجہ سے کتنے دن لگے ہیں جی؟ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ساری یہ کائنات بنائی ہے 6 دن میں. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر کیا ہو گیا ہے؟ قابو ہو گیا. استوا، اہل سنت اسی جگہ آ کر پھنس جاتے ہیں. پھر آرام سے اللہ بیٹھ گیا. استوا علی العرش، عرش کا معنی لیتے ہیں تخت، لگا کے بیٹھ گئے. ہاں کوئی جیسی وہ معنی لیتے ہیں کہ اس کی جسم ہے، تبھی دعا ہے کہ پھر بیٹھ گئے آرام. ہم کہتے ہیں استوا علی العرش، یعنی پھر اس کا جب بن گیا جہان تو جہان کا قبضہ اور قدرت اور اس کے چلانے کی وہ کس کے پاس کی طاقت؟ وہ خدا کا پتہ نہیں ہے، خدا کے پاس. مستوى علی العرش، اس تمام کی جو مینجمنٹ ہے، جو بادشاہی ہے، جو عرش ہے، جو اس کا تخت ہے، اس کا سارا کنٹرول کس کے ہاتھ میں آیا؟ اپنے ہاتھ میں لیا. مستوى یعنی وہ اس پر کنٹرول حاصل، کنٹرول ہوا خدا کا. علی العرش، عرش وہ تخت بلقیس کو جب لایا گیا تو حضرت سلمان نے پوچھا اس سے، آہا کلا عرشو کی، اے بلقیس یہ تو بتا تمہارا جو عرش ہے، عرش یعنی قدرت کی جگہ، یعنی جو بادشاہی کے مقام ہوتا ہے اس کو عرش ہے. پھر تیرا وہ تخت جس پہ تو بیٹھتی ہے، یعنی تخت پہ وہی بیٹھتا ہے جس کے پاس کیا ہوتی ہے؟ ملک کی حکومت. بیٹھتا ہے یا بیٹھتی؟ ہاں. تو کہا کہ کأنہو ہوگا، کہا کہ مجھے تو صحیح لگ رہا ہے جو میرے والا ہے ادھر آ گیا. تو پھر اس نے کہا کہ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ آپ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، اس لیے ہم پہلے مسلمان ہو گئے تھے. قرآن کے الفاظ ہے، اس کے بعد اس نے یہی کہا کہ ہمیں پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا، اس لیے ہم مسلمان ہو گئے. اچھا، خدا کریم عرش پہ مستوی ہونے کا معنی خود خدا بتا دیتا ہے، تاکہ یہ جو بعد میں نا یہ بیچارے پھنس کر خدا کو ایک جسم نہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بھائی واقعہ جب بنا لیا خدا نے تو پھر وہ آرام سے کرسی پہ بیٹھ گیا. خدا کریم خود بتاتا ہے کہ استوى علی العرش کا معنی کیا ہے. کہتا ہے ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے
ایسے نہیں ہے کہ زمین پڑی ہے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے جی. رفت و آمد کا پتہ ہی نہیں ہے. ایسے نہیں ہے. خدا کو پتہ ہے کہ زمین میں جو کچھ جا رہا ہے یا وما یخرج منہا اور زمین سے جو کچھ نکلتا ہے اس کا بھی اس کو پتہ ہے کہ گندم نکل رہی ہے یا جو آ رہا ہے یا سونا نکل رہا ہے یا چاندی نکل رہی ہے یا پانی نکل رہا ہے یا جو کچھ بھی زمین میں جو کچھ جاتا ہے اس کا بھی اس کو پتہ ہے. جو کچھ آسمانوں میں زمین میں جاتا ہے وہ سب پتہ ہے. وما یخرج منہا وما ینزل من السماء. اور یہ نہیں کہ صرف زمین کا پتہ ہے. اگر آسمانوں سے کوئی چیز زمین کی طرف آتی ہے تو وہ بھی اللہ کو پتہ ہے. اور جو چیز زمین سے اگر کوئی اوپر جاتی ہے تو وہ بھی اللہ کو پتہ ہے. کچھ بھی ایسے نہیں ہے یعنی مسنگ نہیں ہے. حتیٰ قرآن میں الفاظ ہے کہ قطرے جو گرتے ہیں بارش کے ہر قطرے کا اللہ کو علم ہوتا ہے. پتا جو گرتا ہے درخت سے اور زمین پر آتا ہے تو اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ ایک پتا گر گیا ہے اور یہ پتا کدھر اس میں جانا ہے, اس میں ختم ہو کر کیا بننا ہے کیا ہونا ہے. ایک ایک پتے کا علم ہے. وہ تو یہ کہہ رہا ہے. ہاں یہ معنی ہے کس کا دوستو؟ یہ معنی ہے استوى علی العرش. استوى علی العرش کا معنی خود قرآن بیان کر رہا ہے. پھر کوئی غلط نہ سمجھے کہ وہ کرسی لگا کر وہاں بیٹھ گئے. ہاں پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہے خدا خود ہی تو کہہ رہے واسع کرسی السماوات والارض. ہاں اس کی کرسی بھی کوئی چھوٹی تو نہیں تھی. ہاں اللہ نے پھر یہ تو خدا نے بتایا ہی نہیں کہ کرسی کب بنوائی تھی. اس نے آسمان و زمین پہ تو بتایا, لیکن اتنی بڑی کرسی جو آسمان و زمین پر پھیلی ہوئی ہو, ہاں واسع کرسی السماوات والارض, تمام زمینوں اور آسمانوں کی کرسی لگا کے بیٹھا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ بیٹھا ہے. ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ 66 فٹ کا ہے. کتابوں میں یہ لکھا ہے. اور پھر اس نے کہا ہے کہ جب بندے گناہ کرتے ہیں زیادہ تو پھر اس کی کرسی چین چین چین. یہ لکھی ہوئی باتیں میں بات کہہ رہا ہوں, ایسے نہیں ہے مزاقی. وہ جو ہے کیوں بھائی, اور نیچے فرشتے بھی جو ہے نا وہ بھی بیچارے جو ہے وہ بھی ہو جاتے ہیں. وہ ان کو بھی سختی محسوس ہوتی ہے کہ بھائی بڑا ہی بات بدل ہو گیا, کیونکہ ایسے لگتے ہیں جیسے خدا کا وزن بڑھ گیا. ہاں کرسی چیخنے لگ جاتی ہے اور سارا پریشر کن پہ آ جاتا ہے؟ 8 فرشتوں پہ جنہوں نے وہ کرسی اٹھا رکھی. یہ ساری باتیں لکھی. اور ابن تیمیہ جیسا بندہ جو کہ منظر ہے, اس کو تو یہ سمجھتے کہ اس جیسا عالم دنیا میں آئے اول و آخر. ابن تیمیہ کو پڑھا ہے نہیں انہوں نے, اور اس نے اتنی کتابیں لکھی ہیں, ایک تو 10-20 کتابیں اور ساری سعودی عرب میں چھاپی کی ہیں. اور اس نے کیا کیا باتیں کی. ایسے لگتا ہے کہ جیسے تمام وہ باتیں جو وہ کر سکتا ہے, جو بھی کر سکتا ہے وہ اس نے کر دی. اور اس کی علمیت کے بارے میں تو جنہوں نے پڑھا ہے وہ بھی, جنہوں نے نہیں پڑھا ہے وہ بھی اتنے مختلف ہیں کہ خدا کی صلاح ہے. اس کو بعد میں آپ پڑھ لیں. اور یعنی پکا ناصبی جن کو کہہ سکتے ہیں ان میں پکا, یعنی حیث کا تو حتیٰ وہ قائل تھا کہ یہ جو خلفائے راشد ہے یہ 4 نہیں ہونے چاہیے, یہ 3 ہونے چاہیے. 3 تو وہ ہے پہلے, اور اس کے بعد والے اس میں امیر شام اور اس کا بیٹا, اور اس کے بعد جو ان کے وہ تھے وہ بھی شامل ہیں. یہ خلفائے راشدین میں پھر بھی ان کا شمار ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو 4 سالہ علی کا دور ہے یہ تو مشکل لگتا ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ خلفائے راشدین میں, اس لیے کہ اس دور میں تو سارا فتنہ فساد ہی ہوا ہے. اس لیول کا بندہ ہے. اور اس نے کیا کیا باتیں لکھی, بہت کچھ ہے. بہرحال وہی بندہ جو اتنا غریب اور اتنے حوصلے تمام شیعہ جو کچھ اس میں تھا اس کے اس نے جواب دینے کی کوشش کی ہے. منہاج السنہ اس کی معروف کتاب ہے. وہ ایک شیعہ عالم اس کی کتاب ہے الفین, اس کا اس نے جواب دیا ہے وہ, اور پڑھے تو آپ کو جو ہے نا پسینے آپ کے چھوٹے. اس طرح کی بات منہاج السنہ ابن تیمیہ کی اب کتابوں میں مل جاتی ہے. پڑھے تو 4 جلدوں کا یا 8 جلدوں میں مشتمل ہے. پر کتاب ایسی ہے کہ بھائی آپ کو پتہ چل جائے, آپ کو دوبارہ ایک دفعہ اپنے مذہب کو دیکھنا پڑے گا کہ بھائی ہم کیا کہتے ہیں, یہ کیا کہتے ہیں. بہت ساری خیالی دنیا سے کیا ہو جائیں گے آپ, نکل جائیں گے, حقیقی دنیا میں پہنچ جائیں گے. یہ بندہ جو اتنا عالم تھا ان کا, یہ بندہ خدا کی جسمانیت کا قائل ہے.
اور ڈٹ کرتا ہے. پوری کتابیں ایسے موٹی موٹی کتابیں لکھ دی ہیں اور اس میں ایسی ایسی تفصیلات لکھی ہیں کہ انسان دنگ رہ جائے کہ اتنا عالم آیا. شاید خدا بھی اسی طرح انسانوں کو ذلیل و خوار کرتا ہے علمی طور پر. ویسے وہ زیادہ تر حصہ زندگی کا بھی اٹھا ایسے جیسے ہمارے ہاں بعض ایسے گزرے ہیں کہ آرام سے زندگی اس نے بھی گزاری نہیں ہے. تقریباً جیل میں تھا اور آخر میں مرا بھی جیل میں. اتنی شیطنت اس کے کاموں میں ہوتی تھی کہ کوئی اس کو رہنے بھی نہیں دینا چاہتا تھا اپنے پاس. جہاں بھی جاتا تھا آگ لگ جاتی. بس فساد اور فتنہ مسئلہ پھر اس کو جیل میں اکثر رکھتے تھے. حالانکہ اہل سنت تو حاکم تو سارے اہل سنت ہی ہوتے تھے لیکن اس کو پھر بھی جیل میں رکھتے تھے کہ یہ باہر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے مسئلہ بنتا ہے. تو آخر میں وہ جیل میں ہی مارا ہے. اور لیکن اتنی کتابیں لکھ کے ہو سکتے اور اتنی باتیں اس میں سے خدا کی جسمانیت پر اس نے بے تحاشا باتیں لکھی ہیں اور ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. بہرحال اور اللہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے جہاں بھی آپ ہو. واللہ بما تعملون بصیر. اور آپ کے ہاتھ چھوٹا موٹا عمل وہ کیا کر رہا ہے دیکھ رہا ہے. چھوٹا موٹا عمل جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. اب اس کو آپ جیسے بھی جان لیں جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں سوتے ہیں تو اس کو پتہ ہے, جاگتے ہیں تو پتہ ہے, نماز پڑھتے ہیں تو پتہ ہے, کھاتے ہیں تو پتہ ہے, سانس لیتے ہیں تو پتہ ہے, جب درس میں بیٹھ کر ادھر ادھر منہ اڑ کے دیکھتے ہیں تو بھی اس کو پتہ ہے کہ اب یہ کیا سوچ رہا ہے. بہرحال کیا فرماتا ہے خدا کریم فرما رہا ہے واللہ بما تعملون بصیر. اللہ بصیر ہے اور بصارت کے ساتھ دیکھ رہا ہے. صرف یہ آپ عام طور پر جو یا دیکھنا ہوتا ہے وہ نہیں, یہ بصارت یعنی اس کے سارے سلسلے کی کیا وجہ ہے, کیسے ہوئے, کیوں کر رہا ہے, ہاں اس کی نیت کیا ہے, اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, وہ سارا نظر میں رکھتا ہے. بصیر انشاءاللہ اگلی آیت بلکہ آیت پہ کچھ ایسا ہے تھوڑا سا رہ گیا ہے. دوبارہ تھوڑا سا کریں گے اور السلام علیکم.